مسند صدارت پر صدر نشین شخصیت ہم سب کے جانے پہچانے ہمارے ہر دل عزیز سرمایہ اہل سنت گلے گلشن بی بی زہرا بطول حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب نعت گوئی کے حوالے سے ایک عظیم نام ہے. آپ کے اشعار اور آپ کے جملے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں نعت خواں پڑھ کر اپنا نصیب چمکا رہے ہیں. آپ کی آمد ہوئی شاہ جی. آپ ہی کی اجازت سے اس تقریب کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. آپ ہی کے ساتھ ساتھ شیر اہل سنت الحمدللہ ملک پاکستان ہی کیا بلکہ پورے بین الاقوامی جہاں جہاں بھی آپ کی آمد ہوتی ہے, جہاں جہاں بھی آپ جاتے ہیں, اللہ پاک نے آپ کو ڈھیر ساری عزتوں سے نوازا ہے. یہ ساری عزتیں میں تو قریشی صاحب کے لیے ہمیشہ ہی کہتا ہوں, جنید بھائی کہتا رہوں گا کہ جھک جھک کے جو ملتا ہے مجھے اہل زمانہ, یہ سب در زہرا پہ جھکنے کا اثر ہے. مفتی اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب, آپ کی آمد ہوئی. میں دل کے تھا گہرائیوں سے بٹی برادران کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سرکار کے ثنا خانوں سے دل سے محبت کرتے ہیں جنید تاج بٹی صاحب, آپ کی بھی الحمدللہ آمد ہو چکی ہے. ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. قریشی صاحب کو مجھے صدا دینی ہے. میں قریشی صاحب آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جو کہ الحمدللہ عدالت میں آپ نے وکیل ناموس رسالت کی ہے, وکالت کی ہے. الحمدللہ آج گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے تو اللہ جانے اتنی خاموشی کیوں ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد کے دن ہے. جنید بھائی ہاتھ اٹھائیے گا, استقبال کرنا ہے. 1 سے 2 منٹ کی گفتگو ہے. قریشی صاحب کی بلا کے حوالے مجھے مائک کرنا ہے کہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جسم تھے احساس نہ تھا, عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا, زمین تھی سبزہ نہ تھا, سر تھے قرار نہ تھا, دل تھے دھڑکن نہ تھی, گلشن تھی پھپن نہ تھی, پھول تھے مہک نہ تھی, ستارے تھے چمک نہ تھی, حوث تھی محبت نہ تھی, ظلمت تھی ہدایت نہ تھی, زبانیں تھی صداقت نہ تھی, غم تھا مسرت نہ تھی, آنکھیں تھی مگر حیا نہ تھی, شرمندگی تھی مگر بندگی نہ تھی, زندگی تھی مگر بندگی نہ تھی. ان حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا کہ مبارک ہو, غم گسار آ گئے, تاجدار آ گئے, رہنما آ گئے, دل ربا آ گئے, عظمت آدم آ گئے, چارہ گر آ گئے, ساقی کوثر آ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر کلیاں چڑکنے لگی, پھول مہکنے لگے, غنچے کھلنے لگے, گلستان مہکنے لگا, چاند مسکرانے لگا, ستارے دھمکنے لگے, ہر طرف نور ہو گیا. رات ڈلنے لگی, بات بدلنے لگی, احساس جاگنے لگا, شیطان بھاگنے لگا, دل کھلنے لگے, قدم سنبھلنے لگے, آنسو تھمنے لگے, ہونٹ مسکرانے لگے, ابر رحمت برسنے لگی. بس کیا تھا, بس کیا تھا؟ ہر ایک لب پر سوال سا تھا, کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ارے ہر ایک ذرہ پکار اٹھا, حضور آئے, حضور آئے. کہاں سے اتنے سرور آئے, کہاں سے اتنے سرور آئے؟ ہر ایک ذرہ پکار اٹھا, حضور آئے, حضور آئے. ہر ایک ذرہ پکار اٹھا, حضور آئے, حضور آئے. میں التماس گزار ہوں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ شہنشاہ خطابت الحمدللہ. یہ تو میرا آنکھوں دیکھا منظر ہے کہ جب بھی جہاں بھی پاکستان کا فخر اعجاز بٹی صاحب کوئی سا بھی شہر ہو, کوئی سا بھی علاقہ ہو, جب بھی مجھے یہ موقع میسر آیا ہے تو چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں, کھڑے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں, اور بیٹھے ہوئے ہاتھ بلند کر کے قریشی صاحب کی تقریر کے دوران سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی اہل سنت پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ آئیں, اپنے خوبصورت انداز میں حاضری پیش کریں. قریشی صاحب کا استقبال وہی استقبال جو سپریم کورٹ کے باہر کیا گیا ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ.
الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. عمارت کل، حکومت کل، عمارت کل، حکومت کل، سعادت کل، عنایت کل، سعادت کل، وکالت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے. بعد از حمد و صلات، لائق صد تعظیم و تکریم، وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، جملہ مشائخ طریقت بالخصوص زیب مسند صدارت فخر السادات قبلہ پیر سید زبیر شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم علماء کرام ثنا خوانان مصطفیٰ، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے جملہ بانیان جناب محترم حاجی محمد تاج بھٹی صاحب، محمد اکمل یاسین بھٹی صاحب، اعجاز بھٹی صاحب، جناب محترم جبار بھٹی صاحب، احتشام بھٹی صاحب، جناب محمد اکمل، جناب محمد جنید تاج بھٹی صاحب، محمد فخر اعجاز بھٹی صاحب،
جناب افضال تاج بھٹی صاحب، جناب محترم چودھری عدیل صاحب، برادر محترم اجمل امین صاحب، وقار احمد صاحب، جناب حسن جبار بھٹی صاحب، شاہ میر بھٹی صاحب، جناب انس اعجاز بھٹی صاحب، جناب سائم وقار صاحب، سمیع اللہ صاحب، سیف اللہ صاحب، محمد بن اکمل، احمد عدیل، عبداللہ بھٹی، دیگر جملہ بانیان محفل، برادر محترم یاسر عرفات صاحب، جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل کا انعقاد بھٹی برادران کی طرف سے کیا گیا ہے، اور عاشق رسول مرحوم و مغفور جناب محترم صوبیدار محمد یاسین بھٹی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ مجھے معلوم نہیں ہے، جانتا نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا زندگی تجربے سے چیز حاصل ہے کہ جو زندگی میں حضور کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی پھر محفلیں سجتی ہیں۔ مجھے جہاں تک اندازہ اور یقین ہے کہ صوبیدار صاحب اپنی زندگی میں حضور کا ذکر سنتے سناتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے آج عظیم الشان حضور کے ذکر کی محفل سجی ہوئی ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی ہے، یار یہ کیا ہے؟ کہ یہ جھنڈیاں لگا دیں، بس 100 روپے کا گلوب جلا دیا، لڑیاں لگا دیں، مولویوں نے عجیب و غریب فلسفہ دیا ہوا ہے جی کہ بس بندے جی تم تو بخشے گئے ہو کہ تم نے اتنے، یار یہ تو بڑی آسان قسم کی ہے بخشش۔ بندے کے پاس اربوں روپے ہوں، چند لاکھ روپے محفل کروا دے تو مولویوں نے تو سرٹیفکیٹ دیے ہوئے کہ تم بخشے گئے ہو۔ پہلا جواب یہ ہے کہ تمہارے پاس اربوں نہیں کھربوں بھی ہو نا، رب کی توفیق نہ ہو تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو یا اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس ذات کو دیکھنا ہے جس ذات کی یہ محفل ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ حضور ہیں، وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے۔ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں، ایکسپلین کرنا چاہوں گا تاکہ بات میری اچھی طرح سے آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہیں پر ان کی قیمت اتنی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی، پر وہ قیمت میں بڑی تگڑی ہوتی ہیں۔ 2-3 لاکھ روپے کا بھوسا خرید کے لاؤ، 3 ٹرک آ جائیں گے۔ اگر ٹرک نہ بھی آئے گا تو 2 لاکھ کی 2 ٹرالیاں تو بھری ہوئی آ جائیں گی نا بھوسے کی۔ اور 2 لاکھ روپے کا سونا خریدنے جاؤ، اتنا تھوڑا سا وہ کاٹ کے دے گا نا وہ سنیارا کہ اسے تم نے ایک سپیشل لفافے میں ڈال کے پھر بٹوے والے کی بھی چھوٹی سی جیبے میں ڈالنا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی 2 لاکھ کا ایک طرف جناب ٹرک بھر گیا ہے، دوسری طرف یہ اتنا تھوڑا سا ہے کہ یہ نظر بھی مشکل سے آتا ہے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ جواب دینے والا جواب دے گا بھیا جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے نا وہ دکھنے میں بھلے چھوٹی لگتی ہے پر قیمت بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ تو بس بات کو سمجھو، کچھ چیزیں دکھنے میں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ آج فلاں شخصیت نے جلسہ کیا جس میں 50,000 افراد شریک ہوئے، 5 کروڑ روپیہ خرچہ کیا، اور بھٹی صاحب کی حویلی میں جلسہ ہوا، 500,000 بندہ شریک ہوا۔ اچھا اتنا تھوڑا سا نہ، اسے چھوٹا نہیں کہنا، یہ دکھنے میں بڑا چھوٹا ہے پر اس کی قیمت بڑی تگڑی لگنے والی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس محفل اور اس جلسے کی نسبت ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ احباب گرامی، ہم مسلمان اہل سنت ہیں اور ہمارے ٹریڈیشن میں محفل میلاد ہر اس محفل کا نام رکھا جاتا ہے جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کی سیرت اور صورت کا بیان کیا جائے، حضور کا ذکر سنایا جائے۔ اور میرے وہ ٹپیکل جملے میں جو بولا کرتا ہوں کہ بات حضور کے عینین کی ہو یا بات میرے نبی کے شفتین کی ہو، بات رسول اللہ کی سیرت کی ہو یا حضور کی صورت کی ہو،
بات میرے نبی کے تکلم کی ہو، تبسم کی ہو، دہن کی ہو، بدن کی ہو، بطن کی ہو، زکن کی ہو، بات میرے نبی کے پسینے کی ہو، میرے نبی کے خوشبو والے سینے کی ہو، بات میرے نبی کے مدینے کی ہو، بات میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کی ہو، میرے نبی کے صدیق و بلال کی ہو، میرے مصطفیٰ کی پاکیزہ آل کی ہو، بات میرے نبی کے یدین کی ہو، رجلین کی ہو، میرے مصطفیٰ کے عینین کی ہو، بس بات حضور کی ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جیسے بھی ہو، جلسے کی صورت میں ہو یا گھر میں بیٹھ کے چند بندے بات سنائیں، حضور کے اوصاف حمیدہ کے تذکار کو سننے سنانے کا نام ہم آل سنت و جماعت کے عرف میں محفل میلاد ہے۔ اب خود ہی جو مفتی ہیں وہ خود ہی فتوے شتوے گھڑ لیں کہ جناب حضور کا ذکر کب کب کرنا جائز ہے اور کب کب کرنا جائز نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ میرے برادران اسلام کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ حضور مختار ہیں۔ میرا آج کا اسی کے گرد میرا پورا خطاب ہوگا، اور انشاءاللہ وقت میں بھلے اتنا زیادہ آپ کا نہیں لوں گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کروں۔ حضور مختار ہے۔ مختار یہ عربی میں اس میں فاعل کا صیغہ بھی ہے اور اس میں مفعول کا صیغہ بھی ہے۔ مختار کا ایک معنی ہے اختیار رکھنے والا، پاور رکھنے والا، اور مختار کا دوسرا معنی یہ ہے اختیار کیا ہوا، جسے چن لیا گیا ہو۔ ماشاءاللہ مجھے آپ کی داد چاہیے، جیسے شاعر کو کچھ ذوق چاہیے ہوتا ہے، ہم خطیبوں کی یہ مجبوری ہے کہ ہم وہ خاموش گونگے خطیب چونکہ ہیں نہیں ہیں، وہ سلو بس چپ کر کے شروع ہو گئے حقیقی کی کمنٹری کی طرح اور پھر گھر چلے گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ ہمارا جو نا یہ کنیکشن رہے، اور آپ کی طرف سے جواب بھی آنا چاہیے۔ بسم اللہ، میں پھر بات کرنے لگا ہوں۔ ایک معنی ہے مختار کا اختیار کیا ہوا، چنا ہوا، اور ایک مختار کے ایک معنی کیا ہے؟ پاور والا۔ حضور کے جو اسماء ہیں نا، اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے نزدیک عام لوگوں سے پوچھو کہ اللہ کے نام کتنے، کیا بولے گا؟ 99۔ حضور کے نام کتنے؟ 99۔ ایسی بات نہیں ہے۔ او بھائی یہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے مشہور نام جو کسی بزرگ نے کبھی قرآن مجید کی کاٹھی پہ لکھ دیے تو وہ 99 ہیں، مگر نہیں 99 نہیں ہے۔ اللہ کے ہزاروں نام ہیں صفاتی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں صرف رسول اللہ کے صفاتی 3000 نام ہیں۔ اور میں تھوڑا سا فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے نام کے ساتھ برادر نے نام لیا مولانا مفتی انیف قریشی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو دو نام ساتھ لگے نا، مولانا مفتی، اس کے پیچھے میرے 15 سال لگ گئے۔ قاری 2 سال اور لگ گئے، مہربانی ہے۔ حافظ 3 سال اور لگ گئے۔ تو اگر ہم لوگ دیکھیں نا اپنے دائیں بائیں، تو ابھی نام لیا جا رہا تھا ڈاکٹر، پروفیسر، 3-4 نام ہوئے، 70 سال پورے۔ ایسے یہ ہمارے ہاں ویسے اڑانے کے لیے تو ہم لوگ اپنے پیروں کے ساتھ 70 لقب لگاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے لقب لگے ہوئے ہوتے ہیں 2 نمبر پیروں کے ساتھ کہ بندہ شرم سے سر جھکا لیتا ہے، خدا دے بندیا اے بھی کو گل، مطلب ایک جاہل آدمی اس کو کہہ رہے ہوں گے مفکر اسلام اور جناب شیخ القرآن، اور پائی اس قرآن کھول کے سیدھا نہیں پڑھ سکتا، اس کو تو نے شیخ القرآن بنا دیا۔ تجھے پتہ ہے یہ شیخ القرآن بننے کے لیے کتنی ایک محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اور آپ اگر کسی کو نوازنا چاہیں نا تو ہم کھلے ڈلے نواز دیتے ہیں، یعنی ایسے ہی اس کے لیے میرے نام کے ساتھ کبھی کوئی کہہ دے گا فلاں 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 فلاں، حالانکہ میں اندر سے شرمندہ ہو رہا ہوں، یار میں تو یوں ہی نہیں جو مجھے یہ کہہ رہا ہے، سمجھا رہا ہوں، سمجھیے گا۔ دنیا میں جس بندے کے لیے بھی نا کوئی بھی وصف کوئی بندہ ثابت کرتا ہے تو وہ کامل وصف نہیں ہوتی، مہربانی کرنی ہے، وہ عارضی وصف ہوتی ہے۔ اگر کوئی حافظ ہے تو ممکن ہے 2 سال کے بعد قرآن بھول جائے، اگر کوئی مفتی ہے تو ممکن ہے 2-4 سال کے بعد دماغ اس کا خراب ہو جائے، کوئی اس کے لیے فالج کا اٹیک ہو جائے، سب کچھ یاداشت ختم ہو جائے، ختم،
کوئی مفتی سے فتوا نہیں لے گا تو دنیا کے ہر بندے کے لیے جو جو وصف ہے، کوئی انجینئر ہے تو کیا اس کا دعویٰ ہے کہ میں کلی طور پر انجینئر ہوں؟ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ میں بس ہر جیب سے میرے اندر مکمل علم ہے؟ نہیں، تو ہر بندے کے اندر دنیا کے اندر جتنی بھی وصفیں ہیں وہ ناقص ہیں، اور ہیں کتنی؟ 2 3 4۔ اب اس ہستی کے بارے میں کیا کہو گے جس کی 1 2 نہیں 3000 وصفیں امام سیوطی نے ذکر کی ہیں، اور یہ وصف بھی یہ نہیں کہ بس جذباتی طور پہ بات کر دی، یہ شانیں دینے والا کون ہے؟ کائنات کا رب ہے، اللہ ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے نبی کو اتنی وصفیں عطا کی۔ اب خدا ہی جانتا ہے حضور کتنے بڑے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ مطلب حضور کو اللہ نے رحیم کہا تو کوئی ان کی رحمت میں کمی ہے؟ تو حضور کے جو اسماء ہیں صفاتی، ان صفاتی ناموں میں ایک نام ہے حضور کا مختار، اور انشاءاللہ اسی پہ میری آگے گفتگو ہوگی، آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ حضور کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ مختار۔ مختار کا ایک معنی ہے اختیار رکھنے والا، پاور رکھنے والا، اور دوسرا معنی ہے مختار کا پاور رکھنے والا ایک معنی، اور چنا ہوا دوسرا معنی۔ اگر ہم پہلے معنی میں دیکھیں کہ حضور کے اندر یہ وصف کیسی ہے تو پھر میرے نبی کے اختیار کا کیا کہنا؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم الخبائث، میرے نبی کے پاس اتنی پاور ہے جسے چاہے حلال کر دے، جسے چاہے حرام کر دے۔ بھائی حضور کی پاور ہے نا، ویسے آپ لوگوں کو بھی، مجھے ہم سب کو پتا ہے کہ جنت دوزخ میں ہم جائیں گے حساب و کتاب کے بعد، قیامت کو فیصلہ ہوگا نا، یہ جنتی اور یہ دوزخی ہے۔ تو ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر کون ہے؟ جنتی۔ عمر کون ہے؟ جنتی۔ عثمان کون ہے؟ جنتی۔ علی کون ہے؟ جنتی۔ زہرا کون ہے؟ جنتی۔ حسنین کون ہے؟ جنتی۔ آپ سوال کر سکتے ہو جناب یہ جنت دوزخ کا فیصلہ تو قیامت کو ہوگا، نامہ اعمال جب ہاتھ میں ملے گا تو لے گا، پھر فیصلہ ہوگا ادھر جانا ہے یا ادھر۔ آپ آج کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی؟ تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اب کیا کہو گے؟ ویسے تو فیصلے قیامت والے دن ہوں گے، پر نبی کی پاور کتنی ہے، وہ جسے جنتی کہہ دے وہ کنفرم جنتی ہے۔ یہ نبی کا اختیار ہے۔ پھر آگے بڑھیے، حضور اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ میرا نبی رات کو کہیں دن تو دن ہو جاتا ہے، سورج کو کہیں پلٹا تو پلٹ کے آ جاتا ہے، چاند کو اشارہ کریں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور میں 2 اختیار ہیں، لفظ طرز بولوں گا سمجھاؤں گا۔ ایک اختیار فی التشریع اور ایک اختیار فی التکوین۔ اختیار فی التشریع کا مطلب ہے شریعت کا کلی اختیار حضور کے پاس ہے۔ حضور جسے چاہیں حرام کر دیں، جسے چاہیں حلال کر دیں، جسے چاہیں فرض کر دیں۔ پلیز اگلا جملہ بولوں گا، آپ کی طرف سے ریئیکشن آنا چاہیے۔ حضور چاہیں معاف کر دیں اور حضور چاہیں فرض کر دیں۔ صحابی آئے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہم پہ فرض ہے؟ حضور خاموش۔ دوسرا سوال، پھر خاموش۔ تیسرا سوال، حضور تشریف لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ کبھی بھی سوال کے جواب میں خاموش نہیں رہتے، آج چپ کیوں گئے؟ سرکار نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں صرف ہاں کر دیتا نا ہر سال ہی حج تم پر فرض ہو جاتا۔ تراوی چند دن پڑی با جماعت، پھر تشریف نہیں لائے، صحابہ انتظار کرتے رہے، آقا تشریف نہیں لائے، پر میں ڈر لگا کہیں میری پسند کو دیکھ کر رب میری امت پہ واجب نہ کر دے۔ اتنی پاور ہے نبی کی، چاہے حلال چاہے حرام چاہے فرض کریں۔ اور اگلا جملہ بول کے آگے بڑھتا ہوں فوراً، چاہے میرا نبی معاف کرے۔ ایک صحابی رسول
ابھی صحابی بنے نہیں ہیں، ایک شخص ہے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کلمہ پڑھ کامیاب ہو جائے گا. عرض کرتا ہے، کہتا ہے جی مسلمان ہوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، نہ فجر پڑھوں گا. اس بچے کو پیچھے بٹھا دو اس کو آرام سے. نہ میں فرض پڑھوں، میں فجر پڑھوں گا، نہ میں عشاء پڑھوں گا، اور ایک روایت میں نہ میں مغرب پڑھوں گا. میں نے دو ہی پڑھنی ہیں، زور اور اثر. بھائی جان آپ بڑے شیخ القرآن کے پاس جائیں اور اسے کہیں مفتی صاحب مجھے سجدے کی 2 تسبیحوں میں چھوٹ دے دیں، وہ ہنس کے کہے گا بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے. ہم بتا سکتے ہیں، ہم نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں. مصطفیٰ پاک کی خدمت میں آ کر کہتا ہے 3 نمازیں معاف کر دے، یا دوسری روایت کو 2 نمازیں معاف کر دیں. اب چاہیے تو یہ کہ حضور کہتے بھائی نماز اللہ فرض کرنے والا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ پر میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا چل پڑھ کلمہ، تیرے لیے اثر، تیرے لیے فجر کی بھی چھوٹ ہے، تیرے لیے عشاء کی بھی چھوٹ ہے. اب یہاں علماء متکلمین محدثین اس بحث میں پڑ گئے کہ اگر کبھی اس شخص کا دل کرتا ہے اسلام لانے کے بعد کہ چلو میں مغرب پڑھوں، میں عشاء پڑھوں، میں فجر پڑھوں، تو پھر کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں باقیوں کے لیے فرض ہوتی، اس کے لیے نفل ہوتی. تو ایک معنی کلیئر ہو گیا. بڑی باتیں ہو رہے ہیں. ایک صحابی رسول میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اونٹوں، گرمی کا موسم ہے، اونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں وہ کائی سی جمی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، جیسی اسی کی کیا آخنے ہیں پپڑی جمی. میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی سرور کونو مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا میرے یار حضرت انس بن مالک ہیں. میرے آقا نے فرمایا انس یہ بتا یہ تیری حالت کیا ہے؟ عرض کی آقا جی سحری کے وقت بیدار نہیں ہو سکا، اسی طرح میں نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھ لیا. میرے نبی پاک نے فرمایا چل انس ابھی سحری کر لے. وقت کیا ہے جی؟ دوپہر. حضور نے فرمایا چل انس ابھی سحری کر. حضرت انس نے بھی دیر نہیں لگائی. یار سبحان اللہ بنتی ہے یار، مہربانی کر لیں. حضرت انس نے دیری نہیں لگائی، کھانا شروع کر دیا. صحابہ میں سے ایک نے بھی یہ نہیں عرض کی آقا قرآن تو کہتا ہے صبح ہو فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے روزے کو مکمل کرنا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل. تو یہ درمیان میں دوپہر کے وقت کون سی روزی، کون سی سحری ہو گئی، کون سا کھانا ہو گیا؟ صحابہ نے نہیں سوال کیا، ایک سوال پوچھا حضور یہ سب کے لیے ٹائم بدل گیا ہے یا صرف اس کے لیے؟ حضور نے فرمایا صرف انس کے لیے، اور وہ بھی صرف آج کے لیے. تو میرا نبی کون ہے؟ مختار. بس میرا نبی کون ہے؟ مختار، اختیار والا، طاقت والا. یہ اختیار فی تشریع ہے. اور دوسرا اختیار فی تکوین ہے. اختیار فی تکوین کا کیا مطلب ہے؟ نبی جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. نبی جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. مثلا میرا نبی اگر کہے ایک شخص استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کر رہا ہے، میرے نبی میں کن کذالک اسی طرح ہو جا. ایک شخص دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہا، بائیں ہاتھ سے کھایا، سرکار نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. کہنے لگا یہ منہ کی طرف اٹھتا نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ اٹھتا نہیں، حالانکہ پہلے اٹھتا تھا، صرف اس نے جھوٹ بولا، تکبر سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. جب نبی نے فرمایا نہیں اٹھتا تو پھر زندگی ساری نہیں اٹھا. ایک اور شخص، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ لکڑی ہے، لوہا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ لوگ ہو. لوہے کا فارمولا سر اور ہے لکڑی کا، اور اس کے اندر اس کے ایٹم میں اس کی چیزیں اور ہیں. تو لکڑی لوہے میں نہیں ہے، لوہا لکڑی نہیں ہے. جنگ احد ہے، ایک صحابی رسول کی تلوار ٹوٹ گئی.
میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, جب کوئی یہاں اسلحہ ڈبو تھوڑے, پر یہ جو جانے والا ہے نا اس کو پتا ہے بے شک سامنے نہیں ہے پر سونا کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. یا رسول اللہ, آقا جی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. میرے سونے نبی, میرے پیارے نبی نے ایک کھجور کی ٹہنی, ٹوٹی ہوئی ٹہنی اٹھا کے دی, فرمائے پکڑ تلوار. صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور کے ہاتھ میں ٹہنی تھی, میرے ہاتھ میں آئی چمکتی ہوئی لوہے کی تلوار بن گئی. میرا نبی مختار ہے, میرا نبی اختیار والا ہے, تقوین کا اختیار ہے. مطلب یہ کہ نبی جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. نبی اشارہ کرے سورج پلٹ آئے, نبی اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں. نبی اگر کسی کو کہہ دے دعا کر دے تو اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے نبی کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں, میرے آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, آقا جب کبھی بھی کوئی بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں, آقا میرا حافظہ کمزور ہے. میرے نبی نے فرمایا ابسط رداک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. اب غور کیجئے, حضرت ابو ہریرہ مانگ رہے ہیں حافظہ, میرا نبی فرما رہے ہیں چل چادر بچھا. اب یار عقل کا تقاضا تو یہ گئے کہ ابو ہریرہ یہ عرض کریں یا رسول اللہ میں نے کوئی جنس نہیں مانگی, میں نے کوئی سونا نہیں مانگا, میں نے کوئی چاندی نہیں مانگی, میں نے کوئی گندم چاول نہیں مانگے کہ جن کے لیے میں چادر بچھاؤں. حضور میں نے حافظہ مانگا ہے, اور یہ غیر مرئی چیز ہے, یہ انسین چیز ہے, یہ دکھتی نہیں ہے, یہ کسی چادر میں نہیں آتی. پر نانا یہ میرے نبی کا صحابی ہے, انہیں علم ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ طاقت ہے, وہ چاہیں تو کسی غیر مجسم کو مجسم کا رنگ دے دیں, چاہیں تو کسی غیر مجسم کو مجسم بنا دیں, یا مجسم کو غیر مجسم بنا دیں. صحابی نے بھی چادر بچھائی, میرے نبی نے بائیں پھیلا کر مٹھی, جسے ہم کہتے ہیں بک بھرنا, میرے نبی مکرم نے دونوں ہاتھوں میں مٹھی بھری اور چادر پہ پھینکی, جیسے بندہ کسی چیز کو مٹھی بھر کے ڈالتا ہے. صحابی رسول نے چادر کو اس طرح سمیٹا جس طرح بندہ کسی چیز کو اٹھاتا ہے, اٹھا کر سینے سے لگایا. اے ابو ہریرہ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ فرمایا رب کی قسم پہلے بات سنتا تھا بھول جاتا تھا, اب جو سنتا ہوں بھولتا نہیں ہوں. تو میرا نبی کون ہے؟ مختار. بس میں میلاد کی طرف میں نے آنا ہے. میرا نبی کون ہے؟ مختار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اختیار رکھنے والا, پاور رکھنے والا. اور دوسرا معنی نبی کا مختار, چنا ہوا, جس سے اختیار کیا گیا ہو. اب سننا ہے میرے مصطفیٰ سید البراء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ پڑھتا ہوں اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت عباس, یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت عطر میں حضرت عباس آئے, چچا نبی کے. فَكَأَنَّهُ سَمَا شَيْئًا, انہوں نے حضور کے بارے میں کچھ لوگوں کو گندے کمنٹس دیتے ہوئے سنا, تو غصے میں حضور کی طرف تشریف لائے. فَقَامَ عَلَى الْمِنبَرِ, حضور نے جب اپنے چچا کی بات سنی تو آپ منبر پہ تشریف لے گئے. فَقَالَ مَنْ أَنَا, تو حضور نے صحابہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ فَقَالُوا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عبد المطلب, فرمایا محمد رسول اللہ بھی ہوں, پر میں محمد بن عبداللہ بن عبد
मुत्तलिब हूं। मेरी हैसियत क्या है? इन अल्लाह ताला खलकल खलका, अल्लाह ने जब मखलूक पैदा की, फजअलनी फी खैरिहिम फिरका, अल्लाह करीम ने उन तमाम मखलूकात में से मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक में रखा। मसलन किस में? इंसानों में। सुम्मा जअलहुम फिरकतैन, फिर अल्लाह ने तकसीम की, इंसानों में से दो गिरोह बनाए, उनमें से जो बेहतरीन गिरोह था अल्लाह ने मुझे उसमें रखा। क्या? मैं अरब बन गया, अल्लाह ने मुझे अरबों में रखा। फिर अल्लाह ताला ने अरबों में से मेरे कुरैश कबीले को चुना, अरबों में से अल्लाह ने फजीलत दी कुरैश को। वजअलनी मिनहुम, अल्लाह ने मुझे कुरैशी बनाया। फिर अल्लाह ने कुरैशियों में से बनु हाशिम को चुना, अल्लाह ने मुझे हाशमी बनाया। फिर हाशमियों में से अल्लाह ने बनु अब्दुल मुत्तलिब को चुना, तो मुझे अब्दुल मुत्तलिब के घर में से पैदा किया। अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम अब्बा, व फी रिवाया अना खैरुकुम नफ्सन व खैरुकुम बैता, मैं जात के लिहाज से भी तुम सबसे अफजल हूं और खानदान और कबीले के लिहाज से भी सबसे अफजल हूं। मतलब क्या है? मेरे मुस्तफा वो है कि ये सारी कायनात रब ने बनाई है, पर मोहब्बत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को चुना है। मोहब्बत के लिए हुजूर को अल्लाह करीम ने चुना है। हज़रात गिरामी, मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद की मशहूर आय मुबारक तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। ए महबूब, अल्लाह वो ज़ात है जो तुझे तब देख रहा था जब तू कायम था और सजदा करने वालों के बीच में तू तक़ल्लुब कर रहा था, तू मुंतकिल हो रहा था, तू उनमें दौरा कर रहा था। अब सुनने वाले अगर थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देंगे और मैं जरा मौजू को आगे लेके चलूंगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज फिर मैं सीधा आपको हुजूर की विलादत की खुशकुन घड़ियों की तरफ लेके आऊंगा। लेकिन जाहिर है मुझे कुछ पहले आगाज से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, महबूब, अल्लाह वो है जो तब तुझे देख रहा था, इंतखाब की निगाहें तब उसने तुझ पे रखी थी कि जब तू सजदा करने वालों के अंदर तकल्लुब कर रहा था, उनमें तू चल रहा था, दौरा कर रहा था, घूम रहा था उनमें। अब इसके 2 माने हैं। एक माना तो यह है कि जब रसूलुल्लाह के सहाबा रात के वक्त तहज्जुद पढ़ते तो हुजूर पिछले टाइम पैर उठकर देखते, कोई उधर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, कोई उधर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, कोई उधर खड़ा नमाज पढ़ रहा है, तो हुजूर घूमते और घूमकर उन्हें देखकर खुश होते। तो ये मतलब है कि महबूब, जब तू रातों को उठ उठकर अपने यारों के दरमियान घूमता था ना, हम तब भी तुझे मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। और यहां तफसीर उलमा ने यह भी की है, बाज फरमाते हैं नहीं, इसकी एक दूसरी तफसीर भी है। वो दूसरी तफसीर ये तो ये है ना कि भाई साहबा के बीच में हुजूर उठे और हुजूर ने इधर उधर चक्कर लगाया तो अल्लाह ने फरमाया हम तुझे देख रहे। फरमाया नहीं, यहां मतलब ये नहीं है, यहां साजिदीन से मुराद और तकल्लुब का जो मतलब है वो ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि महबूब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक ये जो तेरा सारा पाकीज़ा नसब है, तू पाक बापों से पाक माओं के रहमों में मुंतकिल हो रहा था। हमारी निगाहें तुझ पर जमी हुई थी, हम तुझे देख रहे थे। और ये हवा की बात नहीं है, ये भी तफसीर इमाम इब्ने मरदवे आप फरमाते, हजरत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना अनफसिकुम नस्बन व सहरन व हस्बा। लोगों, मैं तुम तमाम लोगों में से बतौरे हसब के, बतौरे नसब के, बतौरे ससुराली रिश्तों के पाक हूं। और किस तरह से मैं पाक हूं? लैसा फी आबाई मिल्लतुन आदम सिफाहुन कुल्लुना निकाह। फरमाया हमारे पूरे नसब के अंदर आदम से लेकर मेरे बाबा अब्दुल्ला तक कोई एक भी मर्द और औरत गुनाहगार नहीं गुजरा। यार इतना बड़ा जुमला है यार।
سمجھ رہے ہیں؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرا جو کسی صفات میں مبتلا ہوا ہو، کسی جرم میں مبتلا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ میرا رب فرماتے محبوب ہمارے انتخاب کی نگاہیں تجھ میں جمی تھی، تو جس جس پشت میں جا رہا تھا ہماری نگاہیں تجھ پر تھی، جس جس ماں کے رحم میں منتقل ہو رہا تھا ہماری نگاہیں تجھ پر تھی۔ مطلب کیا ہے کہ میرا نبی جناب آدم سے حضرت عبداللہ تک جو تشریف لائے تو آقا خود فرماتے ہیں لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہمیشہ ہمیشہ پاک باپوں سے منتقل ہو کر پاک ماؤں کے رحموں میں پہنچا ہوں۔ اچھا جی، وہ پاکیزہ پشتیں کہ جن پر نگاہ تحفظ کی، حفاظت کی نظر اللہ نے رکھی تھی۔ اور میں جو سننے والے ہیں آپ کے لیے کہوں گا، جب حضور مقصود کائنات ہیں، بنائی کائنات حضور کے لیے، تو پھر اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ نبی جس جس پشت میں جا رہا ہو اس کی حفاظت اللہ فرما رہا ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، نبیوں کے لیے ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، اور نبی ہمارے سوچ اور ہمارے عقل اور قیاس کے ترازو پہ تلنے والی ہستیاں نہیں ہوتی ہیں۔ میرا نبی پاک باپوں سے منتقل ہو کر پاک ماؤں کی رحموں میں آیا۔ میرے نبی خود فرماتے ہیں لوگوں، میرے پورے نسب میں میرے سارے باپ بھی پاک ہیں، میری ساری مائیں بھی پاک ہیں، وہ پاک پشتیں کہ جہاں سے میرے نبی کا نور منتقل ہو کر حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ میرا نبی جناب آدم کی پشت میں، جناب آدم سے شیس، شیس سے یانس، یانس سے قینان، قینان سے میلائیل، میلائیل سے بیارت، بیارت سے ادریس، ادریس سے متوشق، متوشق سے لمکنیک نام، لمکنیک نام سے نوح، نوح سے سام، سام سے ذوالحاق، ذوالحاق سے شالق، شالق سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے راوا، راوا سے سارو، سارو سے ناخور، ناخور سے طارق، طارق سے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ سے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے امام، امام سے عمل، عمل سے ثابت، ثابت سے سلامان، سلامان سے الہیسہ، الہیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عود، عود سے اوا، اوا سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نظار، نظار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہد، فہد سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے میرا نبی سیدہ آمنہ کے بطن عطر میں منتقل ہوئے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو جب وہ نور دنیا میں آیا تو جلوہ گر ہوئے محمد الرسول اللہ۔ اکچاریا یا علی، مرحبا مرحبا تاجدار ختم نبوہ۔ میں پاک باپوں کی پشتوں سے منتقل ہو کر پاک ماؤں کے رحموں میں آیا، تو مجھے کہنے دیجئے جدھر جدھر میرا نبی، اور یہاں سے تھوڑا سا میں عرض کرتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال عمر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نوح پیارے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کشتی بنا، اور فَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جب جب تک تو کشتی بنا رہا ہوگا ہم تجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ یار یہ بڑے پیار کے جملے، جتنی دیر تو کشتی پہ لگا ہوگا نا، تیاری پہ، ہماری نگاہیں تجھ پہ ہوں گی۔ اللہ، کشتی 1.5 سال میں بن کے تیار ہو گئی۔ مطلب یہ نبی صبح بھی اللہ کی نگاہ خاص میں، شام بھی اللہ کی نگاہ خاص میں، اور جب رسول اللہ کی باری آئی، جب حضور کی باری آئی، میرے نبی کے منکر اور گستاخ حضور کے خلاف بد کلامیاں، بد زبانیاں کرنے لگے، تو میرے رب قدیر نے اپنے محبوب سے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ادھر کیا فرمایا؟ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، جتنی دیر کشتی بنے گی اتنی دیر ہماری خصوصی نگاہ تجھ پہ لگی ہوگی نوح،
اور جب حضور کی باری آئی پر محبوب ہماری چنیدہ چننے والی، ہماری محبت والی، ہماری حفاظت والی، ہمارے انتخاب والی نگاہیں ہر وقت تجھ پہ لگی ہوتی ہیں، تو پھر مجھے کہنا ہے نا کہ میرا نبی کون ہے؟ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں جلوہ تیرا۔ میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے، صورت میں میرے نبی کی صورت جیسی رب نے کسی کی صورت نہیں بنائی، اور سیرت میں میرے رب نے تیرے میرے نبی جیسی کسی کی سیرت نہیں بنائی۔ دوستان گرامی، میرے جو نبی کی قدرت، میرے جو نبی کی عزت، میرے نبی کی جو شان ہے، اس کو مت سمجھیے کہ 40 سال کے بعد میرے نبی کو یہ سب کچھ ملا ہے، نانا، میرا نبی دنیا میں آئے تو آتے ہی عجب شانیں، عجب کمال، عجب ارہاسات، عجب رنگتیں لے کر آئے۔ آئیے جس لمحات کو تصور کر کے ہم نے یہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، جن آمد کی گھڑیوں کے خیال میں، اس فکر میں یہ محفل میلاد سج رہی ہے، آئیے ہم ان پرکیف لمحوں کی طرف چلتے اور بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے تیرے میرے نبی کی کیا شان بنائی ہوئی ہے۔ میرا نبی حضرت سیدہ آمنہ پاک کے بطن اطہر میں جب منتقل ہوئے، 1 مہینہ گزرا، میرے نبی کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ عرب کا دستور ہے، عرب کا رواج ہے کہ جو وہ بیوہ عورت ہوتی ہے وہ پورا 1 سال سوگ مناتی ہے، اسے 1 سال میں نہ وہ بنتی ہے، نہ سنورتی ہے، نہ خوشبو لگاتی ہے۔ اس کے ظاہری انداز سے بھی لازم ہے کہ 1 سال سوگ منائے۔ میرے نبی کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، چند مہینے گزرے، میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ کو بلایا، بلا کر فرمایا، بیٹی ہمارا رواج عرب کا یہ ہے کہ یہاں اگر شوہر فوت ہو جائے 1 سال بیوی کو سوگ منانا ضروری ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرا سوہنا، میرا لاڈلا، میرا پیارا بیٹا عبداللہ وصال کیا ہے اس نے، اور تجھ پہ لازم تھا کہ تو اس کے وصال و انتقال پر تو 1 سال سوگ مناتی، لیکن تجھے میں نے دیکھا ہے تو عالی شان خوشبوئیں لگاتی ہے۔ مہربانی، عالی شان خوشبوئیں لگا کر، تو عالی شان خوشبوئیں بنا کر، خوشبوؤں میں رچی بسی ہوتی ہے، جدھر تو بیٹھی ہو خوشبوئیں بیٹی، یہ کس طرح کا انداز ہے، تو نے میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ آپ رو پڑی عرض کی، بابا جان اللہ کی قسم نے میں آج بھی آپ کے بیٹے کے سوگ میں ہوں، بابا میں سوگ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی اگر سوگ میں ہے تو یہ خوشبو کیسی، ابھی بھی تیرے جسم سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہے، مہنگی ترین خوشبو مہک رہی ہے، اور یہ بھی میں حیران ہوں
کہ اتنی عالی شان خوشبو کدھر سے لے کے آئی ہے؟ عرض کی بابا یہ ایک راز تھا، میں بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو پھر میں بتائے دیتی ہوں۔ اللہ کی قسم نے یہ میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی امانت میرے بطن میں موجود ہے، اور جس دن سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے بطن میں آئی ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرا انداز بدل گیا ہے، میری کیفیات بدل گئی ہے، میں اور ماں جیسی نہیں رہی ہوں۔ اللہ کی قسم میں رستوں سے گزرتی ہوں، درندے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درختوں سے آوازیں آتی ہیں، السلام علیک یا ام رسول اللہ، نبی کی ماں آپ پر سلام ہو جائے۔ درختوں سے آوازیں آتی ہیں، نبی کی ماں آپ پر سلام ہو جائے۔ پتھر بول کے کہتے ہیں نبی کی ماں آپ پر سلام ہو جائے۔ بابا جان ہر طرف جدھر جدھر سے میں گزرتی ہوں جانور سر جھکاتے ہیں، اور کیا بتاؤں، جب سے آپ کے لال کی امانت میرے بطن میں آئی ہے، ہر مہینے خواب میں ایک ایک پیغمبر کی زیارت کر چکی ہوں۔ پہلے مہینے حضرت آدم تشریف لائے، فرمایا آمنہ انکے قد حملتے بسید الناس، آمنہ تو کل جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ اگلے مہینے نوح آئے، آمنہ تو کل جہانوں کے رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے۔ بابا جان اللہ کی قسم ہے، جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے بطن میں آئی ہے، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرا روپ بدل گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ساری رنگتیں اس لال کی وجہ سے جو میرے بطن میں پرورش پا رہا ہے۔ دوستان گرامی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ہر ماں کی طرح میرا معاملہ الگ تھا۔ یہاں سے جملہ سمجھنے، بظاہر جیسے بچہ پیٹ میں ہو، عورتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں خاتون کے ہاں ولادت ہوگی۔ سیدہ فرماتی ہیں بظاہر کوئی علامت ایسی نہیں تھی، مجھے صرف انقطاع دم کی وجہ سے پتا چلا کہ میرے بطن میں کوئی موجود ہے، یا ان خوابوں کی وجہ، ان بشارتوں کی وجہ، یا ان عزتوں کی وجہ سے میرے علم میں آیا کہ میرے بطن میں موجود کوئی عظمت والی ہستی ہے۔ پھر یوں ہی زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ پھر وہ لمحے آ گئے، وہ رات آ گئی جسے لیلۃ المیلاد کہتے ہیں۔ جسے لیلۃ المیلاد کہتے ہیں۔ میرے نبی کی ماں جی حضرت بی بی پاک سیدہ آمنہ، یہ آمنہ کون ہے؟ ذرا پنجابی میں سمجھاؤں تو پھر یوں بھی کہنے والا کہتا ہے کہ جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، جتھے سونے نے تلیاں لائیاں نے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے۔ اجڑی چمدی سی متھا میرے آقا دا، جڑی چمدی سی متھا میرے مدنی دا، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ میرے سونے نبی کی پیاری ماں جی حضرت سیدہ آمنہ آپ فرماتی ہیں ولادت کی شب 12ویں رات ہے،
سحری کا وقت گئے، میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے آج میرے لال کی ولادت ہونے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پر مجھے دو چیزیں پریشان کیے ہوئے تھی، نمبر ایک میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، دوسری میرے ساتھ مشکل کے اس لمحے میں میری معاونت کرنے والی کوئی عورت موجود نہ تھی۔ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ یہ ولادت کے مرحلے کیسے طے ہوں گے، مجھے انہی دو باتوں کی فکر تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہوں، اچانک میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، میرا کمرہ روشن روشن ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں اتنے میں نے دیکھا اچانک میرے گھر کی دیواریں، کمرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئی، میں دیکھ کے ڈر گئی، میں حیران رہ گئی، آنے والی ہو تم کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا آدم کی بیوی، دوسری کہنے لگی میں ہاجرہ اسماعیل کی ماں، تیسری کہنے لگی میں مریم عیسیٰ کی ماں، اور ایک روایت میں ہے تیسری کہنے لگی میں آسیہ آنے والی ہو، کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں کہ بس تھوڑی دیر گزری، ایک حسین و معجوبی خاتون میرے کمرے میں موجود ہوئی، میں نے اس سے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تیرے جیسا حسن میں نے زندگی میں کسی عورت کا نہیں دیکھا، بتا تو کون ہے، کدھر سے آئی ہے؟ کہنے لگی آمنہ میں اس کائنات اس دنیا کی عورت نہیں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں۔ رب نے مجھے اپنے محبوب کے استقبال اور آپ کی خدمت کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں کہ بس تھوڑی دیر گزری، میں نے کیا دیکھا، میرے گھر میں عجب عجب پرندے آنے لگ گئے، کسی کی چونچیں سرخ، کسی کے پر سبز، کسی کے پاؤں سرخ، کسی کی چونچیں سبز، عجب عجب رنگے، چونچوں میں موتی پکڑے، لا کر میرے بستر کے گرد موتیوں کو بکھیرا۔ میں حیران رہ گئی، میں تھوڑی تھوڑی خوف میں مبتلا ہو گئی۔ اتنے میں ایک حسین و معجوبی صورت والی ہستی میرے کمرے میں آئی، مجھے سفید رنگ کا دودھ کی طرح کا مشروب پیش کیا، کہنے لگا اے آمنہ اسے پی جائیے۔ فرماتی ہے میں نے اس مشروب کو پیا، میرا سارا غم دور ہو گیا، مجھ پر کیفیت انبساط کا نزول ہو گیا۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر وہ گھڑیاں بھی آ گئیں کہ میرا لال دنیا میں آنے لگا ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا ہے، ایسا نور نکلا کہ جس نے میرے لیے مشرق بھی روشن کر دیے، مغرب بھی روشن کر دیے۔ میں نے اسی نور کی روشنی میں ملک بصرہ شام کے اندر، ملک شام کے اندر شہر بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ پھر میں نے 3 جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھے، ادھر دیکھا مشرق نظر آئے، ادھر دیکھا مغرب نظر آئے، مشرق میں بھی جھنڈا، مغرب میں بھی جھنڈا، کعبے کی چھت پر بھی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پھر میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ میرا لال میرے قریب ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، عام بچوں کی طرح کوئی رونا نہیں ہے۔ میرے دل میں آیا نو مولود کا جلوہ تو دیکھوں، کیا دیکھتی ہوں؟ توجہ، یہ آخری گھڑیاں ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس کو پورے محبت سے پیش کیا جائے۔ سیدہ فرماتی ہیں لما ودعتہ فریتہ کان مکہولا مدہونا مختونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا
میں نے پلٹ کے اپنے لال کو دیکھا، کیا دیکھتی ہوں؟ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، گویا بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، محمد ختنہ کیے ہوئے ہیں، ناف کٹے ہوئے ہیں، غسل دیے ہوئے ہیں، خوشبو لگے ہوئے ہیں، ایسی خوشبو کہ جس نے میرا پورا گھر مہکا دیا تھا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ بس پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے محمد نے آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈالا، میرے کانوں میں آواز آئی، وہ پڑھ رہے ہیں اللہم رب سلم امتی امتی۔ تم دوستان گرامی، ادھر میرا نبی آئے، ادھر آسمانوں پر اللہ کریم نے جبریل کو حکم دیا، جبریل حکم رب قدیر جا آسمانی مخلوق کو بتا میرا محبوب دنیا میں آیا ہے۔ جناب جبریل نے فرشتوں کو خبر دی، اتجت الملائکہ، فرشتوں نے نعرے شروع کر دیے، یہ جشن کہاں سے آیا؟ وہ فرشتے جدو سنے رب دا یار آ رہے ہیں، اتجت الملائکہ یحللونہ ویکبرونہ ویسبحونہ۔ کوئی فرشتہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے الحمدللہ۔ فرشتوں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا یار دنیا میں آیا، جشن ہو رہا ہے۔ جبریل امین نے جنت کی حوروں کو خبر کی، فَخَرَجْنَ مِن قُصُورِهِنَّ، عورتیں اپنے محلوں سے باہر نکل آئیں اور خوشیوں کے گیت گاتے ہوئے حضور پر درود و سلام پڑھنے لگ گئیں۔ ادھر زمینوں پر اللہ کریم نے حکم دیا، اے فرشتوں میرا یار دنیا میں آ گیا، پوری کائنات کی ہر مخلوق کو خبر کر دو کہ اللہ کا حبیب آیا۔ بڑا جملہ دینے لگا ہوں، امام ابو نعیم، امام سیوطی، بڑے بڑے ائمہ لکھتے ہیں حضور کی ولادت کی خبر جب جنگل کے درندوں تک پہنچی، درندوں نے شکار چھوڑ دیا، ہرن شیروں کے ساتھ، شیر ہرنوں کے ساتھ، سمندری مخلوق ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہے، اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ اب ذرا توجہ ہے، شیر کے ساتھ ہرن کھڑا ہے، وہ اسے پکڑ نہیں رہا، ارے او شیر تیری جبلت میں ہے، فطرت میں ہے، شکار سامنے آئے تو پکڑتا ہے، آج تیری فطرت بدل گئی، آج تیری جبلت بدل گئی، شیر تیرے سامنے شکار ہے، پکڑ۔ تو گویا جواب آتا ہے، او میں درندہ ہوں، بے عقل ہوں، میں جانور ہوں، میں نجس ہوں، پر محمد کا بے ادب تو نہیں ہوں کہ جس دن ان کی آمد کی خبریں ہیں میں اس دن شکار کروں۔ آج شکار کا دن نہیں، آج محمد سے پیار کا دن ہے۔ تو پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے کہ گویا اس گھڑی ایک کیفیت جشن ہے، ایک کیفیت خوشی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک فلسفہ محرم کے اندر ذکر حسین کرنے کا اور ان کی یاد میں آنسو بہانے کا، اور میلاد شریف کے اندر حضور کی ذات کا ذکر کر کے جشن منانے کا صرف ایک فلسفہ ہے مسلمانوں۔ ہماری خوشیاں حضور کی خوشیوں کے لیے، ہمارے غم حضور، حضور کی خوشی میں ہم خوش ہیں اور حضور کے غم میں ہم غم زدہ ہیں۔ تو چونکہ یہ حضور کی ولادت ہے، اس تصور میں ہم خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھئے کہ بس اس گلی میں، اس محلے میں کسی کو کیا پتا، کسی کو پتا ہو نہ ہو، جس کا محبوب ہے اور جو خود محبوب ہے انہیں پتا ہے۔ اور یہ والدین کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کرنا، حضور نے فرمایا تہادو تہابو، ہدیہ پیش کرو محبت ہوگی، تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ زندہ لوگوں مردوں کو تحفے بھیجا کرو۔ آقا کون سا تحفہ ہو تو قبر میں؟ فرمایا تمہاری دعائیں مردوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جب زندہ شخص مردہ مومن کے لیے دعا کرتا ہے
فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا. زندہ لوگوں کی دعا کی برکت سے اللہ مردہ لوگوں کی قبروں میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے کتنا. فَأَنزَلَ اللَّهُ, اس کی قبروں میں نور آتا ہے. کہتے ہیں کہاں سے آیا فائن میرا کہاں سے آیا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ, تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی. مجھے کہنے دیجئے آج یقیناً بھٹی صاحب ہمیں امید رکھنی ہے کہ ان کے بیٹوں نے یہ جو آج یہ حضور کے ذکر کا تحفہ محفل میلاد شریف کر کے یہ پہنچائیں گے تو وہ خوش ہوں گے. جب پوچھا جائے گا تو کہا جائے گا تیرے شریف اور نیک حلال زادے بیٹے نے آج تیرے لیے یہ تحفہ تیرے لیے طرف بھیجا. دوستو آج جو کرو گے کل تمہارے ساتھ ہوگا. آج جب آپ اپنے ابا جی کے لیے دعا کرو گے آپ کے جو اولاد ہیں نا ان کی تربیت ہو رہی ہے. اچھا یہ ابا بھی کچھ ہوندہ ہے جس کے لیے اب ہمارے ابا جی دعا کرتے تھے. اس لیے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ دنیا کی چند سال کی زندگی ہے, یہ ختم ہوگی, پھر ایک ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی اور وہاں ہم لوگوں کے سہارے ہوں گے, امیدیں ہوں گی, انتظار ہوگا. آئیے ایسے بوٹے لگا جائیے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ سویلی میں یاسین صاحب نے بوٹا لگایا, پھل وہ خود کھا رہے ہیں, آگے آج ان کی اولاد اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے, اس کا پھل آگے وہ کھائیں گے اور ان کی اولاد اس کی دیکھ بھال کرے گی. تو بس میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے اور میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے. یہ چند گھڑیاں چند منٹ اس حویلی میں ہم نے گزارے. اللہ تعالیٰ ذکر کی یہ حاضری قبول فرمائے. ایک جس نو کہندے نے جملہ تے تقریر مکمل. گولڑے سے آواز آئی, گولڑے والا کہتا ہے کہ کعبے والے منہ مایا ہے, کعبے والے منہ مایا, ایک سونا تو لگنے ہے دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر بھی تو مایا, دوجا پھر بھی تو مایا. وہ کیا بات ہے.